إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ العنکبوت، اس کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں. انہی آیات کو انشاءاللہ عنوان بنا کر آج کے جمعے کے اندر چند باتیں آزمائش اور مصیبتوں کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی تھی، عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا اس وقت جب اسلام کا ابتدائی دور تھا. مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے صحابہ ہو، طرح طرح کی پریشانیوں کو جھیل رہے تھے. قسم قسم کی مصیبتوں کا آپ کو اور آپ کے اصحاب کو سامنا تھا. ہر طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں ہی تکالیفیں. ایسے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے دلاسا دے دیا، یا یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی مومن ہونے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کی بندگی کے اندر آنے کے بعد ایسا ناممکن ہے کہ اس کو پریشانیاں لاحق نہ ہوں۔ آپ دعویٰ کرتے ہو مومن ہو، آپ دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہو، اور ایسا بھی ہو کہ مصیبتیں نہ آئیں، یہ ناممکن ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو بعد یہ کہ وہ کہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اب یہ کہنے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا۔ آگے کیا کہا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا اور وہ آزمایا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمان اور مومن کی آزمائش لازم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے صحابہ کو بیان کی، بتائی، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا تھا آپ سے پہلے لوگوں کو، آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں اور جن لوگوں نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وقت کے نبی کی بات مانی، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں آ گئے، تو اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح سے تسلی دے رہا ہے صحابہ کو، آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی لوگ آئے، وہ بھی آزمائے گئے۔ اور حقیقت بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر تیسرے جملے میں کہی، وہ کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور جاننا چاہتا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے اور کون خالی ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں سوال کرنے پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن جب پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، شکوے شکایتیں، بے صبرا صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور طرح طرح کے کلمات، کفریہ، نا امیدی کے، اللہ کو ناراض کرنے کے جملے اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا مومن ہونے کے بعد آزمائش ہوگی، دوسری بات آپ سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے، تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، اور یہ جانچنا چاہتا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، دوسری زبان میں کہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر منافق ہی ایسے تھے، خالی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے سامنے خالی اللہ کے رسول کے اسلام کا دعویٰ کر کے پیٹ پیچھے اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، کون سچا مومن ہے اور کون اپنے ایمان کے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جو مجھ کو اور آپ کو زندگی ملی ہے نا، یہ زندگی مشقتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اللہ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے، تو اللہ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کبد کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہی ہے مشقتوں کے اندر، یعنی یہ جو زندگی ملی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو آرام ہی آرام ہو، کتنے بڑے پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ڈیل ڈول والا کیوں نہ ہو، پریشانیاں کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو لاحق ہو کر ہی رہے گی۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لو کہ ہر طرح سے وہ مطمئن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اللہ کا فرمانبردار ہو، چاہے اللہ کا نافرمان ہو، انسان مشقتوں کے اندر ہی پیدا کیا گیا ہے، بیماری کے بہانے سے، تکالیف کے بہانے سے، کسی نہ کسی بہانے سے پریشانیاں آئیں گی، لیکن خصوصاً جو بات بیان کرنی ہے وہ مومن کے تعلق سے، مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس کو تکلیفیں آئیں گی اور طرح طرح سے آئیں گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب مومن ہونا، اب یہاں اللہ تاکید کے ساتھ کہتا ہے ہم ضرور بھی ضرور آپ کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
سب سے پہلی بات خوف. ابھی خوف کیا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ بھوت پریت کا نہیں ہے. ڈر کس بات کا ہے؟ انسان کو اگلی زندگی سے. پیسہ ہے پھر بھی پریشانی، آگے رہے گا کہ نہیں. سکون کے اندر وقتی طور پر ہے، آگے مجھے سکون رہے گا کہ نہیں. کبھی دشمنوں کا، کبھی کسی بہانے سے ایک قسم کا خوف، ڈر اللہ تبارک و تعالی انسان کو لاحق کرے گا. یہ کس کو؟ جب اس نے کہہ دیا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی خوف سے آزماتا ہے مومنین کو ضرور بھی ضرور. آگے کیا فرمایا؟ مومن ہونا، مسلمان ہو، والجوع، بھوکمری آئے گی، کبھی فقر و فاقہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی اگر زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، کیا تھے حالات؟ خالی فقر و فاقہ، کئی دن پانی پر ان کا گزارا ہوتا تھا. آگے جا کر باتیں آئیں گی. والجوع کیا مطلب ہے؟ بھوکمری آئے گی. یہ نہیں کہ ہمہ وقت خالی کھانا ہی کھانا، پینا ہی پینا، راحتیں ہی راحتیں، ایسا نہیں ہے. مومن ہونے کے بعد خوف لاحق ہوگا، بھوکمری آئے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کاروبار کے اندر جیسے منافع ہوتا ہے نا، ویسے گھاٹا بھی ہوگا. خالی ترقی ہی ترقی نہیں ہوگی، تنزلی بھی آئے گی، نقصان بھی ہوگا. اور یہ کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسی حالت میں مومن کیا کرتا ہے. یہ باتیں آگے جا کر اس آیت کے اندر آئے گی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. کیا مطلب ہے انفس؟ کبھی گھروں کے اندر حادثات ہوں گے، کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے گا، بھائی بہن اولاد چلی جائے گی، کبھی دور کا رشتہ دار، یعنی جانوں کا نقصان ہوگا، جانیں تلف ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس طرح بھی میں آزماؤں گا. والثمرات، پھلوں کے اندر کمی کر کے. کیا مطلب ہے؟ بارشیں نہیں ہوں گی، پھل نہیں اگیں گے. ابھی دیکھیے نا، ابھی تھوڑے دن سے پیاز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ہو سکتا ہے اور ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی چیز اس کی کمی ہو جائے گی اور اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ خوف، بھوکمری، جان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر کے، اور پھر مال کے اندر کمی کر کے، پھر پھلوں کے اندر کمی کر کے آزمائے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ یہ آزمائش کے تعلق سے آگے جا کر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن ایسے حالت میں تھامے رہتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے. اور صبر والے کون ہیں؟ کون ہیں صبر والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اوپر مصیبتوں کا ذکر کیا، درمیان میں کہا کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں. اور کون ہیں جن کے لیے بشارتیں؟ اوپر والی کوئی بھی مصیبت اس کو لاحق ہوتی ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی پریشانی اس میں سے مومن کو جب لاحق ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ قالو، کہہ اٹھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں. انا للہ کا مطلب کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. جب ایسے حالات آنے پر صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے بشارتیں ہیں. اور کیسی بشارتیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، رحمتوں کا نزول، انعامات، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی. یہی ہیں لوگ کہ ان کے لیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا. اب آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم المهتدون، یہی اصل میں صحیح راستے پر. یہ گمراہ نہیں ہو سکتے. کون گمراہ نہیں ہو سکتے؟ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی لاحق ہو اور ایسے موقع پر ناامید ہو جائے اور کفر کر بیٹھے، ویسا نہیں، بلکہ امید کا دامن تھامے رہے، صبر کا دامن تھامے رہے. ان کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ حقیقت میں یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ راستے سے نہیں بھٹک سکتے. یہ ہے مومنین. اور یاد رکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے آزماتا ہے، کبھی خوشحالی دے کر اور کبھی پریشانیاں دے کر. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا، بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ،
لعلہم یرجعون، اچھائیاں بھی دے کر اور برائیاں بھی دے کر۔ کہیں اللہ نے کیا کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے بھی خیر کے ذریعے سے بھی۔ اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ دے کر آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، ہر طرح سے اطمینان میں ہے، سکون میں ہے، اولاد کی نعمت ہمارے پاس ہے، مال کی نعمت ہمارے پاس ہے، ایمان کی، دین کی، اسلام کی نعمت ہمارے پاس ہے، ہر طرح سے ہم مطمئن ہیں، بستی کے اندر امن ہے، گھر کے اندر امن ہے، سکون اطمینان ہر طرح سے ہے۔ ایسے موقع پر کیا اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے؟ کیا یہ تمام نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے یا اللہ کی طرف کرتا ہے؟ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ خوشحالی کو اپنی طرف کرتا ہے نا، یہ میری وجہ سے، میں لے کر آیا، یہ میرا کمال ہے۔ زیادہ اولاد ہے اس پر بھی فخر کرتا ہے، میری اتنی اولاد ہے، میرا اپنا کمال ہے۔ کاروبار بڑا ترقی کر رہا ہے، میں کرنے والا ہوں، میں یہ تو نہیں ہے۔ دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور پھر لے کر کیسے آزماتا ہے؟ صبر کرتا ہے یا شکوے شکایت کرتا ہے؟ عام طور پر لینے کے بعد آدمی شکوے شکایت ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ میں ہی ملا، میرے ہی گھر والے ملے، ہماری ہی بستی والے ملے، دنیا کے اندر اور بھی کتنے سکون کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے کلمے کا اقرار کر لیا، آپ مومن ہو چکے، اور پھر آپ پر آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکالیفیں نہ آئیں، ایسا ناممکن ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن کے اندر ہم بٹھائے رکھیں یا اپنے دامن سے گرہ گانٹھ ڈال کر رکھ لیں، اللہ کا جتنا انسان محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ پریشانی آنے پر ہم کو، مصیبتیں آنے پر ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ یوں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ محبت کر رہا ہے۔ جتنا اللہ کا محبوب بندہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہا، لسان نبوت نے کیا کہا؟ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ کیا مطلب؟ سب سے زیادہ لوگوں میں بڑی سخت آزمائش اگر لوگوں میں کسی کی ہوتی ہے وہ کون ہے؟ انبیاء۔ انبیاء سے بڑھ کر کسی کی آزمائش ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ انبیاء کون ہیں؟ چنیدہ ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو چن لیا تو آزمائش بھی ان کی وہی سے ہی اللہ نے کی۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ، ایسے بھی دنیا کے اندر انبیاء کرام آئے جن کو آرے سے بیچ سے کاٹا گیا، تو میرے رب کی کیا مثال ہے؟ کیا نہیں ہوا انبیاء کے ساتھ؟ کیسے تکالیفیں نہیں آئیں؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اللہ نے کیا کہا؟ جو جتنا محبوب ہوگا اس کی اتنی آزمائش۔ انبیاء کے بعد کیا کہا؟ ثم الامثل فالامثل۔ اب جو جتنا نبی کا پیروکار ہوگا، جتنا نبی کے سنتوں کو اپنانے والا ہوگا، جتنا نبی کا قریبی ہوگا، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو اپنا کر زندگی گزارنے والا ہوگا، اس کی بھی ویسے ہی آزمائش ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانی کی دنیا کے اندر آزمائش نہ دے، آخرت کے اندر ان کی آزمائشیں ہیں، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ آزمائے جاتے کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ پھر جو ان کے قریبی ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا یہ جملہ ذرا دھیان سے سنیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انی اوعک کما یوعک رجلان منکم۔ عجیب جملہ ہے، خالی بخار کو لے لیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مجھے بخار لاحق ہوتا ہے، مجھے بخار لاحق ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں کے دو لوگوں کو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مجھے جب بخار ہوتا ہے تم میں کے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے
اتنا مجھے اکیلے کو. یعنی ایک آدمی کو اگر سمجھ لیے بڑا ہی تیز بخار لاحق ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، بدن بالکل ایک دم کمزور ہو جاتا ہے، ادھر درد ادھر درد کرا ہوتا ہے آدمی جب تپش بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھی بخار لاحق ہوتا لیکن تم میں کے 2 آدمیوں کے برابر. یہ تو خالی اللہ کے رسول نے اس کی مثال بخار کی مثال دی. یعنی کہنے کا مطلب تمہاری 2 مصیبتوں کے برابر مجھے جو لاحق ہوتی ہے ایک مصیبت تمہاری 2 مصیبتوں کے برابر. یعنی کوئی بھی تکلیف مجھے ہوتی ہے دگنا تمہارے مقابلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں. اور کیا کہا؟ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، تکالیفیں ہٹا دی جاتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہم نے ہاتھ اٹھا لیے فوراً قبول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا اور پھر آزمائش ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. جیسے سونے کو جتنا گرم کرو گے اتنا ہی وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. بھٹی میں ڈال کر جتنا اس کو گرم کرتے ہیں جتنا وہ گرم ہو جاتا ہے تب جا کر اس کے اندر جتنا چاہتے ہیں وہ ڈیزائن کرنے والے ڈیزائن کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش پر آزمائش دے کر جب بندہ صبر سے کام لیتے جاتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر اس طرح ترجمانی کی ہے حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. رسولوں کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا کہ یہاں تک کہ جب رسول آزمائے جاتے، جب ان کے اوپر پریشانیاں آ جاتی تو گمان کرنے لگتے انہم قد کذبوا، اب تو کوئی بھی ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، سب ہماری مخالفت ہی کرنے والے، ایسا گمان کرنے لگتے. جاءہم نصرنا، ان کے پاس اس وقت ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مدد آ جاتی. اور ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم حسبتم، کیا آپ یہ گمان کر رہے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، ولما یاتکم، اور تمہارے پاس نہ آئے مثل الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں جو چیز ان کے پاس آئی ہے کیا ہے؟ مستہم البأساء والضراء، ہر طرح کی مصیبتیں ان کو لاحق ہوئی، ہر طرح کی پریشانیاں ان کو لاحق ہوئی. وزلزلوا، کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جھنجھوڑ دیے گئے. زلزلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین ہلا دی جاتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، یعنی ان کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا. سمجھ لیجیے حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی، اور پھر والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی آخر اللہ کی مدد؟ یہ تکالیفیں کب دور ہو جائیں گی؟ کب ہم سکون کے اندر آ سکیں گے؟ کب یہ حالات چلنے والے ہیں؟ اس طرح کہنے لگتے متی نصر اللہ. تو وقت کے نبی کیا کہتے؟ وقت کے نبی کہتے الا سن لو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. اور یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا. کیا کہا تھا؟ تم مدد 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 کہہ رہے ہو، مدد اس وقت آئے گی جب ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ حالات ہوئے ویسے حالات ہمارے ساتھ ہونے کے بعد. اور ان کے ساتھ کیا ہوئے؟ کسی کو کاٹا گیا، کسی کو چیرا گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے بالکل ان کے چمڑیوں کو اور گوشت کو ادھیڑ دیا گیا، نکال دیا گیا. اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے نا. صبر کرو صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں نے شروع میں کہا تھا نا، آزمائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں لوگوں میں. اور تمام لوگوں میں فضیلت والی اور افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سارے رسولوں پر بھی آپ کو فوقیت عطا کی. سارے رسولوں کے سردار 23 سالہ زندگی، کتنی؟ 23 سال، 63 سال آپ کی عمر ہے، لیکن 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تھی. 23 سالہ زندگی کے اندر ایسے ایسے حالات ہوئے، چاہے ان کی نجی اپنی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی دعوت کا میدان کیوں نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے تعلق سے ہم سنتے ہیں
اللہ کے رسول کو 4 بیٹیاں اور کتنے؟ 3 بیٹے. ہم سبھی جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم بیٹیوں کے تعلق سے سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان سے ہوا. 2 بیٹیاں چچا کے 2 بیٹوں کے نکاح میں. یہ کب ہوا تھا؟ جب اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے. نبوت سے پہلے کا واقعہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور جب دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے آزمائش اللہ کے رسول کی کیسے ہوئی؟ تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کیا کیا؟ طلاق دے دیا. کتنا بڑا صدمہ ہے. کیا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی کہ اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، معبودان باطل کو چھوڑ دو، اور تو کچھ نہیں نا. 40 سالہ زندگی کے اندر کوئی بھی اگر ہم کونا گوشہ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ جہاں کوئی شکایت کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ ایسا کیا ہو. آپ کے القاب کیا تھے؟ امین، صادق، امانتدار، سچے، نیک، وعدے کے پابند، ہر طرح کے اچھے القاب. جہاں اللہ نے نبی بنا دی تو سب سے پہلے آزمائش بیٹیوں کو طلاق. اور مزید برآں کیا پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، تینوں کے 3 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی انتقال کر گئے. تو بہت بڑی آزمائش. اور بیٹوں نے لڑکپن نہیں دیکھا، بچپنے میں 2 تو اتنے چھوٹے کہ گود کے اندر ہی انتقال کر گئے. حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم. قاسم اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹے سے تھے اور 18 مہینے کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. کیا ہوا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میت ہے اور بیٹے کو ہاتھ میں لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور بڑے زوروں سے آنسو جاری ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان العین لتدمع، آنکھ میری رو رہی ہے. وان القلب لیحزن، میرا دل غمگین ہے، غمزدہ ہے. وان بفراقک لمحزون یا ابراہیم، اور تیری جدائی مجھے کیا کر رہی ہے؟ مجھے کیا کر رہی ہے؟ تیری جدائی، جو مجھ سے تم جدا ہو رہی ہے، مجھے غمزدہ کر رہی ہے. میں بہت زیادہ غمگین ہوں. لیکن کیا ہے اصل آگے جملہ؟ یہ جو تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، اس کی وجہ سے کہیں میری زبان سے ایسا جملہ نہ آ جائے یا کوئی ایسی بات نہ نکالوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے. ایسے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے دامن کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے. اور آپ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 بیٹیوں کا بھی انتقال ہوا. 4 بیٹیاں، چاروں کی چاروں بیٹیاں جوانی کے اندر، بڑھاپے میں نہیں یا ادھیڑ عمر میں نہیں، عین جوانی میں سب کا انتقال ہو گیا. کیسے پتا ہے؟ یہ جو 2 بیٹیاں جن کو طلاق دیا تھا، یہ دونوں کن کے نکاح میں گئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ایک کے بعد ایک کی وفات کے بعد دوسری. تو یہ 3، ایک تو 2 اور پھر تیسری والی، تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اور پھر جو لاڈلی حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے آتا ہے، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد. یعنی ساری کی ساری بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہے. یہ تو میں نے کیا کہا؟ نجی زندگی. جب دعوت کا میدان عام ہونے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ زوروں سے کرنا شروع کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر سب سے بڑی جو مصیبت لاحق ہوئی تھی اور آئی تھی، جو نازل ہوئی تھی مصیبت، وہ کیا تھا؟ مکہ والوں نے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا کیا کر دیا تھا؟ بائیکاٹ کر دیا. کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو کچھ نہیں دے گا. حالات ایسے ہو گئے، ساروں کو لے کر کہاں؟ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر، شیب ابو طالب کے اندر ان کو کیا کر دیا گیا؟ محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا. 3 سال اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنے سال؟ 3 سال پڑے رہے. بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہمارے اوپر ایسے حالات آئے، کھانا اور پینا
جو عام طور پر انسان کو میسر ہوتا وہ تو چھوڑو، ہم کو کیا کھانا پڑا؟ کھجور کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کو چبانا پڑا۔ وہ چبا چبا کر ہم زندہ رہنے کے لیے کھا کر زندگی گزار رہے تھے، تو اس کے کھانے کی وجہ سے ہمارا جو فضلہ ہوتا ہے پاخانہ، تو عام پاخانے جیسا نہیں تھا جیسے جانوروں کی مینگنیاں اور گوبر نکلتا ہے۔ ہم جب جاتے تھے تو ایسا ہوتا، کیسے حالات آئے ہیں، کس طرح مصیبتیں، کیا ہے ان کا قصور؟ کیا ہے قصور؟ صرف ایمان، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، معبودان باطل کو چھوڑ دیا اور ایک اللہ کی طرف آ گئے، یہ ان کی آزمائش۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزمائے نہ جائیں، ہمارے اوپر پریشانیاں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ضرور آزمائے گا، اور پھر آزمائشیں جائیں گی بھی جب ہم صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو فالو کریں گے، جیسے ان کی زندگی تھی، جیسے انہوں نے ایسے حالات میں کیسے صبر سے کام لیا، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، ویسے زندگی گزاریں گے تو ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کیسے حالات، خصوصاً فلسطین کے حالات، ساری دنیا والے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سن رہا ہے۔ پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والوں میں شاید کے علاوہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں سارے بھی زیادہ تعداد میں بجائے اللہ کے موحدین کے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مشرکین ہیں۔ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رات کی پکار سنیں گے؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد اللہ کے لاڈلوں کے ساتھ، اللہ کے جو بندے ہیں حقیقت میں، جو اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ شرک کریں گے، اوروں کو ملاتے رہیں گے اللہ کی عبادت کے اندر، منمانی والی زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، نبی کی سنتوں کو پامال کرتے رہیں گے، پسے پش ڈال کر زندگی گزارتے رہیں گے۔ سنتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوں گی، منمانی والی زندگی ہوگی، اور پھر کہیں گے کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ ہماری مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو جب آزمایا ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ تو ہم کو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، ہاں یہی اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مدد نہیں چاہتا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ حقیقت میں ہم اللہ کے بندے ہو جائیں، اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اللہ کے ساتھ اگر ہم شریک کر رہے ہیں کسی اوروں کو چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں، اللہ کے رسول کی اتباع میں آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر بدعات ہیں اس سے باز آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہو جائیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا کرے گا؟ ثابت قدم رکھے گا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک، بدعات، ہر طرح کے خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی ہو یا زمینی ہو ہر طرح کی بلا اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی خوشیاں مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا کرے جس سے راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے جس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد صالح سے نوازے۔ بن بیاہی جتنی بھی بچیاں ان کے بہترین جوڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے۔ ناجائز مقدمات کے اندر جو محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے خلاصی کے ان کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.